بہت خوش بکرا ذبح ہوگا، پھر بریانی پکے گی، کباب بنیں گے، بہت دن سے ترسے ہوئے ہیں. لیکن مولانا صاحب کے 4 شاگرد تھے بہت ذہین، بہت شریر. انہوں نے ایک پلان بنایا اور ایک بہت جھک کر ادب کے ساتھ مولانا کو سلام کیا اور کہا کہ استاد جی یہ آپ کتا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کتا اور آپ؟ تو استاد جی نے ڈانٹا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اندھے ہوئے ہو، میں ابھی بکرا منڈی سے بکرا لے کر جا رہا ہوں. تو ان کا استاد جی آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہی سچ کہہ رہے ہوں گے، ہمیں کتا دکھائی پڑ رہا ہے. استاد جی نے ان کو ڈانٹا اور بکرا لے کر آگے بڑھے. دوسرا شاگرد ملا کچھ دور کے بعد، اس نے بھی سلام کیا بڑے ادب کے ساتھ. اس نے بھی بڑے تعجب سے پوچھا کہ حضرت یہ کتا آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں، خیریت تو؟ تو استاد جی نے پھر ڈانٹا، کیا یہ ان بدماشوں کو کیا شرارت سوجی، میں بکرا لے کے جا رہا ہوں اور یہ کتا کہہ رہے ہیں. ان کو بھی ڈانٹ دیا. پھر تیسرا ملا اور چوتھا ملا. چوتھے نے تو حیدرآبادی فرشی سلام کیا اور جھک کر ہاتھ چومے اور کہا استاد جی کیا قیامت قریب ہے؟ تو استاد نے کہا کہ کیا بکواس کرتے ہو؟ ان کا آپ اور کتا؟ یقیناً قیامت قریب، میں مر جاؤں گا اور مار ڈالوں گا، آپ کو کتا نہیں لے جانے دوں گا. کتا میں پہنچاؤں گا اگر آپ کو کتا گھر پہ رکھنا ہے تو، لیکن آپ کے ساتھ کتا نہیں جائے گا. تب استاد کو لگا کہ کچھ میرے آنکھیں ہی گڑبڑ ہے، یقیناً یہ کتا ہی. دھک کہہ کے انہوں نے اس کتے کو بھگا دیا اور انہوں نے اس کتے کے بکرے کے کان پکڑے، قبلہ رو لٹایا، شاید لٹایا، اور بسم اللہ اللہ اکبر، اور چاروں لوگوں نے شاندار دعوت کھائی. صرف 4 لوگوں نے بکرے کو کتا کہا تو استاد جی نے بکرے کو کتا مان لیا. یہاں پورا میڈیا ہمیں اقلیت 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 کہہ رہا ہے اور ہم سب ان مولانا صاحب کی طرح بکرے کو کتا مانے ہوئے. میں پچھلے 25-30 سال سے ملک کے کونے کونے میں جا رہا ہوں اور ملک کی حقیقی ڈیموگرافی، ملک کی حقیقی آبادی، ان کے عقیدے، ان کی سوچ، ان کی ریلیجس آئیڈینٹی، ان کی ٹرائبل آئیڈینٹی، ان کی کاسٹ آئیڈینٹی، ان کی آستھائیں، اس پر میں بہت ریسرچ کر چکا ہوں. میں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اقلیت میں کسی قیمت پر ہندوؤں کو اکثریت میں نہیں مانا جا سکتا. میں پھر دہراتا ہوں، سکھ ہندو نہیں ہیں، کرسچنس ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ ہندو نہیں ہیں، ٹرائبل لوگ، آدیواسی لوگ جو اس ملک کے اصلی باشندے ہیں سب سے قدیم، وہ بھی ہندو نہیں ہیں. تامل ناڈو کے لوگ ہندو نہیں ہیں، لنگایت ہندو نہیں ہیں. آپ سوچئے ذرا، ہماری یہ ناواقفی ہے اپنے ملک سے، اور شروع سے جو ہم نے ہندوؤں کو بانٹا ہے، یہ سیکولر ہندو ہیں، یہ کمیونل ہندو ہیں، اس تقسیم نے ہم کو بہت دھوکہ دیا ہے. پہلے سیکولر ہندوؤں نے ہم کو نقصان پہنچایا، سو کالڈ سیکولر ہندو. اب وہ لوگ جو فاسسٹ ہندو ہیں، ان کے ہاتھ میں انہوں نے ملک کو پروس دیا. ہمیں آج جیسی محفل میں کنکریٹ سولوشن سوچنے چاہیے. حل کیا ہے مسئلے کا؟ میں آپ سے بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، ملک کی اکثریت سے رابطہ قائم کریں. مسلم کمیونٹی، مسلم انٹلیکچوئلز، مسلم اوپینین میکرز، مسلم پالیسی میکرز، مسلم ممبرس آف پارلیمنٹ، مسلم ممبرس آف لیجسلیٹو اسمبلی، مسلم اسکالرز، مسلم سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور لیڈرز. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے.
ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت کمیونل ہے. اگر اس ملک کی اکثریت کمیونل ہوتی، اس ملک کی اکثریت بی جے پی سپورٹر ہوتی، تو چناؤں میں اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کی کیا ضرورت تھی. یہ تو اتنی بڑی پیمانے پر جو دھاندلیاں ہمارے ملک میں اب ہو رہی ہیں، کروڑوں ووٹرز کا نام نکالا جا رہا ہے، ایف آئی آر جیسے عجیب و غریب قسم کے پیچیدہ فارمیلٹیز کرائی جا رہی ہیں. ووٹر کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں بھارتی ناگرک ہوں. وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ ووٹر ہے، لیکن یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ بھارتی ناگرک ہے. عجیب و غریب قسم کی کارروائیاں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اگر یہ فیشزم، یہ کمیونلزم ملک میں عام طور پر سب نے قبول کیا ہوتا. کسان کیوں ناراض ہیں؟ اب جاٹ لوگ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم اعلان کر کے باقاعدہ سکھ مذہب قبول کریں گے. ہم جاٹ ہیں، ہندو نہیں ہیں، ہمیں ہندو بنا دیا گیا، اس لیے ہم اس بات کو اعلان کرنے کے لیے کہ ہم ہندو نہیں ہیں اور سرکاری کاغذات میں ہم اپنے آپ کو سکھ ڈکلیئر کریں گے. ویسٹرن یو پی سے لے کر ہریانہ تک کے جاٹ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں. ہزاروں کی پنچایتیں ان کی جمع ہو کر اس کا اعلان کر رہی ہیں. ہم اپنے ملک کو، سچی بات یہ ہے، ملک کی زمینی صورتحال کو نہیں جانتے. ہم میڈیا کے ذریعے سے ملک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. زمینی سطح پر شاید ہی کوئی ملک میں اتنا جاتا ہوگا آپ لوگوں میں سے جتنا میں اپنی شدید بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود مسلسل سفر کر رہا ہوں. ابھی میں پنجاب کے سفر سے آیا ہوں. چند سال پہلے، غالباً 2-3 سال پہلے بھی میں پنجاب گیا تھا. اس بار میں سکھ لیڈروں کی دعوت پر پنجاب گیا. آپ کو حیرت ہوگی، اور میڈیا کس قدر اہم خبروں کو چھپانے کا مجرم ہے، کہ جو پوری دنیا میں سکھوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں، پیشوا تھے، جتھے دار تھے دربار صاحب کے، گولڈن ٹیمپل کے، یعنی پوری دنیا کے سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما گیانی ہرپریت سنگھ، میں نے ان سے فون پر بات کی کہ میں دربار صاحب میں آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں پچھلے سفر میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ دربار صاحب ضرور جائیں، لیکن مجھ سے ملاقات میں چاہتا ہوں میرے گھر پر ہو، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، بہت تفصیلی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور دربار صاحب کے آفس میں بیٹھ کر میں اتنا بزی رہوں گا کہ تفصیلی بات چیت نہیں ہو پائے گی. چنانچہ میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے ان کے گھر گیا، گاؤں. آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر گئے اور ایک کتاب بہت خوبصورت کور میں لپٹی ہوئی لائے اور بڑے ادب کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے پیش کیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں ٹرانسلیشن ہے جو میں نے خود کیا ہے. سوچئے، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے سکھ مذہب کے ماننے والوں کا روحانی پیشوا وہ قرآن کا ترجمہ کر چکا ہے اور ہم کو خبر بھی نہیں؟ دلی ہی میں چھپا وہ. اس کے بعد ایک اور چیز وہ انہوں نے مجھے تحفے میں دی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جس پر میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی پٹیالہ یونیورسٹی سے. کیا موضوع ہے اس کا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ سن کر کہ انہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے جو 99 نام
बाबा गुरु नानक जी ने गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में बताए हैं कि ये हैं 99 नाम खुदा के। ये वही 99 नाम हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने और कुरान ने बताए हैं। ये सीधा सीधा उन्हीं नामों का पंजाबी गुरमुखी ज़बान में तर्जुमा है। मैं जब उनसे बात कर रहा था, उन्होंने उस दरमियान मुझसे पूछा कि आपने कहाँ तालीम पाई है। तो मैंने पहले तो मुस्कुराते हुए पूछा कि ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं, बात तो किसी और टॉपिक पर चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप उर्दू बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप फारसी के अशआर सुना रहे हैं, आप संस्कृत के मंत्र पढ़ रहे हैं, आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहाँ पढ़ा है। तो मैंने कहा मैंने अपने शहर लखनऊ में नदवतुल उलमा में पढ़ा, फिर देवबंद में पढ़ा, अलीगढ़ में कुछ वक्त गुजारा, फिर मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ा, वहाँ से मैंने रिसर्च मुकम्मल किया। तो मदीने का जब नाम आया, ये सुनाना चाहता हूँ। तो मदीने का नाम सुनते ही वो अदबन सोफे से उतर के नीचे बैठ गए। मैं कुर्सी पे बैठा रहा और वो नीचे बैठ गए। मैं समझा भी नहीं कि क्यों। तो उन्होंने कहा कि आप मदीना से आए हैं, मैं आपके पास नहीं बैठ सकता। आप कितने भाग्यशाली, कितने लकी हैं। फिर मुझसे पूछने लगे फिर मक्का शरीफ आप कितनी बार गए। मैंने कहा मैंने चूँकि तकरीबन 8.5 पौने 9 साल वहाँ गुजारे, तो हर 1-1.5 महीने में हम उम्रा करने जाते थे। मैं बिल्कुल यंग था उस वक्त, तो हर महीने जाते थे। गिनती ही करना मुश्किल है कि कितनी बार मक्के गए। तो उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े और कहने लगे आप कितने खुश नसीब हैं कि आपने मक्का का इतना दर्शन किया। मेरा कितना दिल चाहता है कि मैं मक्का जाऊं, मदीना जाऊं। मैं पढ़ता हूं गुरु नानक गए थे मक्का, मैं उसकी कहानियां पढ़ता हूं। वो बगदाद गए थे, वो बाबा फरीद गंज शकर के मुरीद थे। मैं ये सब पढ़ता हूं, बहुत कुछ मेरे अंदर जज्बात हैं। फिर आगे चल के उनसे क्या बातें हुई वो एक लंबी कहानी है। उनकी छोटी बच्ची, बल्कि एक छोटी बच्ची मैं जानता भी नहीं था कि वो उन्हीं की है, वो कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी और वहीं दूर से हम लोग दोनों को देखती रहती थी। जब 1-2 बार ऐसा हुआ तो मैंने उनसे कहा कि बच्ची आपसे कुछ कहना चाहती है और शायद मेरी वजह से अंदर नहीं आ रही है, आप ज़रा सुन लीजिए क्या बात है। उन्होंने कहा नहीं, कहना कुछ नहीं चाहती, क्योंकि मैंने घर में बता दिया है अपनी वाइफ को कि एक साहब आए हुए हैं मक्का मदीना वाले। तो वो माँ जो है अपनी बेटी को बार बार भेज रही है कि बेटा घर में मत रहो, ये बहुत शुभ घड़ी है, बस दूर से दर्शन करती रहो, कोई साहब आए हैं मक्का मदीना वाले, दूर से दर्शन करती रहो। हम अपने मुल्क को अभी तक पहचाने नहीं हैं। ये आरएसएस के लोगों ने 100 साल यकीनन बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं सच कहता हूँ अगर हम सिर्फ ऐसे ही फंक्शनों में शरीक होने के बजाय अपने मोहल्ले की सतह पर काम कर रहे होते, अपने ऑफिस की सतह पर काम कर रहे होते, अपने नेबरहुड में काम कर रहे होते, हम राब्ता कायम कर रहे होते सिखों से, आदिवासियों से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, ट्राइबल लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से, हम लिंगायत लोगों से हम मिल रहे होते हफ्ते में एक दिन। मैं आजकल इसकी तहरीक चला रहा हूँ कि खुदा के बंदो, आप खैर उम्मत हो, आप उम्मत मोहम्मदिया के अफराद हो, इसको कुछ तो जस्टिफाई करो, कुछ तो समझो मुसलमान होने का मतलब क्या है। आप पड़ोस में रहते हैं 40 साल से, न वो आपको जानता है न आप उसको जानते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये कतई इस्लाम नहीं है। और सियासी कोशिशों के जरिए